میں ہوں آپ کا اپنا ذیشان رسول۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شوہر کو کیسے پھنسائیں۔ میں کسی عامل بابا کی طرح یہ بات تو نہیں کروں گا کہ محبوب آپ کے قدموں میں یا شوہر آپ کی مٹھی میں، بلکہ میرے پاس 9 A's کی وہ تھیوری ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو مزید خوبصورت اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے سٹینڈرڈز میں مزید بہتری آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ازدواجی تعلقات پہلے سے مزید بہتر ہو جائیں گے۔ ان 9 A's کی تھیوری میں جو سب سے پہلا اے ہے وہ اٹینشن کا ہے۔ ہم پاکستانی اور انڈین مرد بڑے اٹینشن کے بھوکے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی شادی شدہ دلہن یہ چاہتی ہے کہ سٹیج پر ساری نظریں اسی کی طرف ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری توجہ کا مرکز صرف اور صرف ہم ہی رہیں۔ سو کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو اٹینشن دیں۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے وہ جب بھی گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی اگر فون پر کسی سے بات کر رہی ہو تو وہ موبائل فون کو رکھ دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے جی خالہ یا امی یا پھپھو اب وہ آئے ہیں تو میں ان کو کھانا دے دوں یا ان کے لیے میں کوئی نہ کوئی کام کر دوں، میں وہ آئے ہیں تو میں توجہ دوں انہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ کا شوہر آپ کے گھر آئے یا کہیں پر بھی موجود ہو تو آپ کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے شوہر کو توجہ دیں گے تو وہ دل سے یہ سوچے گا کہ واقعی اس کے لیے کل کائنات میں ہوں، وہ اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کو عزت دے گا اور اس سے بڑھ کے زیادہ بڑھ کے آپ کو محبت دے گا۔ 9 A's کی تھیوری میں جو دوسرا اے ہے وہ ازمپشن کا۔ ہم پاکستانی مرد بڑی چیزوں کو ازمپٹ کر لیتے ہیں اور انہی ازمپشنز کے چکروں میں رگڑے جاتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ اس دفعہ آپ کی برتھ ڈے آئی، شوہر نے یہ ازمپٹ کر لیا کہ آپ کے مزاج اس دفعہ نہیں چاہ رہا کہ آپ کی سالگرہ کو منایا جائے۔ شادی کی سالگرہ آئی، اس نے یہ سوچ لیا کہ اس دفعہ دل نہیں کر رہا ہوگا سالگرہ منانے کا۔ رات کو وہ دیر سے گھر آئے، یہ ازمپٹ کر لیا کہ بیوی نے کھانا کھا کے سو کی ہوگی، جبکہ آپ نے کھانا نہیں کھایا، وہ تو آ کے سو گئے اور آپ بھوکی سوئی رہی، اور صبح اٹھ کے پھر ناشتے پر جو اس کا حال ہوا وہ اللہ ہی جان۔ تو ایسی ازمپشن سے بچیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ازم کر لی جاتی ہیں اور انہی ازمپشنز کے بل بوتے پر پھر لڑائیاں جنم لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے شوہر نے ازمپٹ کر لیا کہ اس دفعہ عید پر جوڑا نہیں دلواؤں گا کیونکہ آپ کی امی نے یا آپ کی سہیلی نے یا آپ کے بھائی نے آپ کو اچھا جوڑا دلوا دیا ہوگا۔ تو میرے خیال میں آپ کو بیٹھ کر اپنے شوہر کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، کمیونیکیٹ کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے۔ آپ کمیونیکیشن شروع کر دیں، آپ ازمپشنز پر بات کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ 9 A's کی تھیوری میں جو تیسرا اے ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ اے اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میرے خیال میں اس اے کی گرد ساری کہانی گھومتی ہے، اور وہ اے ہے ایٹیٹیوڈ کا۔ اپنے شوہر کو ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایٹیٹیوڈ بالکل ہی نہ دکھائیں، کچھ جگہیں ہوتی ہیں، کچھ موقع اور محل ہوتا ہے نخرے دکھانے کا۔ مرد کی جو ذات ہے اس کو اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ تنگ آ جاتا ہے ایک ہی کنڈیشن کو بار بار دیکھ کے۔ آپ دن کا غصہ شام کے کھانے پر نکالیں، آپ آج کی بات کو 1 سال کے بعد دوبارہ اسی بات کے اوپر بیٹھ کے جھگڑا کرنے لگتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اپنے شوہر کو نخرے مت دکھائیں، اپنے شوہر کو ایٹیٹیوڈ مت دکھائیں۔ اپنے شوہر کے لیے آلویز یو مسٹ بی پریزنٹ فار یور ہسبینڈ۔ اپنے شوہر کے لیے آپ کو ہمیشہ موجود رہنا چاہیے۔ 9 A's کی تھیوری میں جو اگلا اے ہے وہ الٹرنیٹیوز کا ہے۔ اپنے شوہر کو الٹرنیٹیوز دینا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، آپ اسے کہہ دیں کہ یا تو آپ مجھے مری لے جائیں یا آپ مجھے شہر سے باہر کہیں گھومنے لے جائیں۔ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یا آج آپ مجھے امی کے گھر لے جائیں یا ہم باہر کہیں ہوٹلنگ کرتے ہیں۔ تو یو مسٹ پرووائڈ سم الٹرنیٹیوز ٹو یور ہسبینڈ۔ وہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو سکتے ہیں، یہ دو چھوٹی موٹی ایگزامپلس ہیں، نہیں، کسی بھی معاملے کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر اسے الٹرنیٹیوز لازمند ہیں، متبادل لازمند ہیں، کہ ان متبادلس کو دیکھتے ہوئے کاروباری حضرات ہوتے ہیں، جاب پرسن ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیوز ان کے پاس کسی نہ کسی بات پر وہ سمجھوتا کر کے آپ کی اس بات کو مانیں گے اور اسے آپ کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اگلے جو ایز کی تھیوری ہے اس کے اندر جو امپورٹنٹ اے ہے وہ اچیومنٹس کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد کو کہیں پر بھی کوئی اچیومنٹ پر کوئی سراہتا نہیں، وہ اس کو کوئی داد نہیں ملتی۔ میرے خیال میں جو بیوی ہے وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو کہ اپنے ہسبینڈ کو اس کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پر مبارک دے، اس کو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پر اس کو اپریشیٹ کرے۔ یہ
اچیومنٹس اور یہ اے سے ہی جو اپریسیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میاں اور بیوی کے رشتے میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہترین تعلقات میں رہیں تو آپ اس کی اچیومنٹس پر اسے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں۔ نیا جوڑا لے لیا اپریشیٹ کر دیں، کالج میں پروموشن ہو گئی، اسکول میں پروموشن ہو گئی، اپریشیٹ کر دیں، بزنس میں کوئی نئی اچیومنٹ حاصل کر لیں، اپریشیٹ کر دیں، چھوٹی چھوٹی کوئی بھی اچیومنٹ ہو آپ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں۔ میں ایک اس کے لیے ایک بڑی اچھی میرے پاس اگزامپل ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر آئے۔ آپ جب آئے تو حضرت بی بی خدیجہ نے آپ پر جو ہے وہ ایک چادر اڑا دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ بیان فرمایا تو بی بی خدیجہ نے فرمایا کہ آپ تو بڑے نیک دل انسان ہیں، آپ تو فلاں موقع پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، اور ایسی بہت ساری اگزامپلز دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کہہ کے بتایا کہ آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں کرے تو آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی یہ اچیومنٹس ہیں تو ان کے بدلے میں آپ کو کبھی بھی کسی بات کے لیے کوئی لاس نہیں ہوگا۔ تو اچیومنٹس ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے درمیان جو ہے تعلقات کو مزید بہتر کر سکتی ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں۔ ان ایز میں جو اگلا اے ہے وہ اسیپٹنس کا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسیپٹنس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میرے خیال میں اسیپٹنس پر اگر آپ بات کرنا شروع کریں تو جذبات کو سمجھنے کی اسیپٹنس ہے، شخصیت کو سمجھنے کی اسیپٹنس ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مزاج کو جو ہے وہ سمجھا نہیں جاتا، اسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ ہسبینڈ آئے ہیں، ان کی ایک اپنی الگ دنیا ہوتی ہے، وہ آئے ہیں شام کے وقت خبریں دیکھنی ہی دیکھنی ہیں۔ یہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے اپنے گھر کال کی ہو اور آپ کی امی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ تمہاری ناس پیٹی بھابھی نے آج میرے ساتھ یہ کر دیا، اور کال کٹ جائے۔ اب جو ہے آپ سارا دن سکون سے نہیں رہیں گی کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے، جب تک آپ کلیریفائی نہ کر لیں، جب تک آپ بات نہ کر لیں۔ تو ہسبینڈ کے لیے جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے، جو کنٹری ہے، وہ ان کی ماں کی طرح ہے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ ناس پٹی آپ کی بھابھی کی طرح ہے۔ تو انہوں نے شام کے وقت آ کے خبریں لازماً سننا ہی سننا ہے۔ آپ ہمارے ہاں اکثر یہ رواج دیکھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ شام کو آئے ہیں، خبریں سننے لگے ہیں تو بیوی نے ریموٹ پکڑ کے رکھ لیا، نہیں جی آپ مجھے ٹائم دیں، آپ مجھ سے باتیں کریں۔ میں کہتا ہوں آپ کے ہسبینڈ اگر گھر آئے ہیں، آپ انہیں کھانا دیں اور کھانے کے ساتھ ریموٹ پکڑا دیں، انہیں دیکھیں، کہیں جی آپ جی خبریں سن لیں، وہ 10-15 منٹ ہیڈ لائنز دیکھیں کہ خبریں سنیں گے، دنیا داری کی باتیں کریں گے، اور اس کے بعد ہی از اویلیبل فار یو۔ تو آپ مزاج کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں، اگلے بندے کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا تسلیم کرنا شروع کریں۔ اگلے اس 9 ایز کی تھیوری میں جو سب سے امپورٹنٹ اور لاسٹ والا اے ہے وہ میرے خیال میں ایسٹس کا ہے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میرے خیال میں ایک جو ہسبینڈ ہے اس کا ذہن یہی ہے معاشرتی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی کہ آپ کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے، وہ آپ کو شیلٹر اس نے دینا ہے، آپ کو سیفٹی اس نے دینی ہے، آپ کو کپڑے اس نے دینے ہیں، آپ کے کھانے پینے کا انتظام اس نے کرنا ہے، آپ کے بچوں کو اس نے سنبھالنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کی ذمہ داری ہیں۔ ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ پھر اس نے اپنے لیے کچھ ایسٹس بھی بنانے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے کچھ ایسٹس بھی بنانے ہیں۔ تو ان ایسٹس بنانے میں اس کی آپ ہیلپ آؤٹ کریں۔ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ بنوا سکتی ہیں کہ یار اس دفعہ ہم تھوڑی سی بچت کر لیتے ہیں، اس دفعہ میں یہ جیولری کا سیٹ بنا لیتی ہوں، یہ ہمارے کام آ جائے گا، ہم یہ پلاٹ بنا لیتے ہیں، ہم اس سال اپنے گھر کو رینوویٹ کر لیتے ہیں، ہم کوئی بھی چھوٹا موٹا ایسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بنانا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اس طرح کی بات کریں گے کہ اس کی پراپرٹی کو لے کے ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کر لیں، تو اس کے دل میں آپ کی جگہ اور آپ کی جو ویلیو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ سمجھ جائے گا کہ اب آپ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہیں، اور آپ اس کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کی جو ہے وہ خواہاں اور کوشش۔ اس کے لاسٹ جو اے ہے، وہ لاسٹ والا اے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ لاسٹ والا اے ہے اینگر پوائنٹس کا۔ اپنے ہسبینڈ کے اینگر پوائنٹس کو نوٹ کرنا شروع کریں۔ کوئی ناس پٹا انسان ایسا ہوگا جس کے اینگر پوائنٹس 10-12 ہوں گے۔ عموماً ہر مرد کے 2 سے 3 اینگر پوائنٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ مردوں کو پسند نہیں ہوتا کہ جب وہ گھر واپس آئیں تو گھر میں گند ہو، اور گندا گھر پسند نہیں ہوتا۔ آپ ان کے اینگر پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، آپ اپنے گھر کو گندا ہی نہ رکھیں، صفائی رکھیں۔ کچھ ہسبینڈس کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ گھر واپس آئیں تو ان کی بیوی صاف ستھری منہ ہاتھ دھو کے لپسٹک لگا کے تیار شیار ہو کے بیٹھی ہو، تو آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے سنورنا شروع کر دیں۔ جب وہ گھر سے کام سے واپس آئے تو آپ ریڈی شیڈی ہو کے بیٹھے ہوں، تاکہ آپ اور اس کے درمیان جس بات پر جھگڑا ہونا ہے آپ اس جھگڑے کو ہی ختم کریں۔
جو بھی اینگر پوائنٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے اینگر پوائنٹس ہیں، مثال کے طور پہ کچھ ہسبینڈس ہیں، جیسے مجھے اس بات پر اگر بڑا غصہ آتا ہے کہ کہیں جانا ہو اور بیگم سے کہوں ریڈی ہو جاؤ تو 2 گھنٹے وہ ریڈی ہونے پہ لگ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. اب ٹائم ایک میرا اینگر پوائنٹ ہے. آئی وانٹ ٹو سیو مائی ٹائم. اس کو دیکھتے ہوئے میری مسز نے خود کو اسی مطابق ڈھال لیا. تو اب کم سے کم ٹائم لگاتی ہیں ریڈی ہونے کے لیے. اب آپ نے خود یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا اینگر پوائنٹ کون سا، اور 2 یا 3 سے زیادہ اینگر پوائنٹس نہیں ہوں گے. آپ ان اینگر پوائنٹس پر کام کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے گی. میری ان 9 ایز کی تھیوری میں آپ اس پر عمل کیجیے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں ان کی وجہ سے کوئی بہتری آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجیے گا. کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے میاں اور بیوی کے تعلقات کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور اپنے اور میرے واسطے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.